امام حسین پر پانی بند. ایک دن گیا پانی بند، دوسرا دن گیا پانی بند، آخری دن پانی بند، شہید ہو گئے بھوکے پیاسے. مگر امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے، میں نے گنا نہیں ہے شجرے میں کہ کتنے بیٹوں کے بعد کا بیٹا خواجہ غریب نواز. پانی ان پر بھی بند ہوا. امام حسین کی نسل کی خوبی ہے کہ کہیں نہ کہیں پانی نہیں ملتا. یہ جب اجمیر میں آئے تو ایک گھمنڈی ساگر تھا، ہمیشہ کہتا تھا انا ساگر. اس ساگر میں بہت انا تھی، انا ساگر. اسے یہ تو یاد تھا کہ میں ساگر والا ہوں، مگر یہ نہیں یاد تھا کہ وہ گاگر والا. راجہ کے سپاہیوں نے کہا کہ کہاں سے نئے نئے فقیر آئے ہیں، نکالو انہیں. پانی یہ ہمارے راجہ کے اونٹ پیئیں گے، راجہ کے جانور پیئیں گے، راجہ کے سپاہی پیئیں گے، تم لوگ نہیں. تو خواجہ صاحب سے جا کر کے مرید نے کہا حضور پانی پہ پابندی. خواجہ صاحب مسکرائے اور کہا یہ کٹورا لے جاؤ، انا ساگر سے کہہ دینا معین الدین حسن سنجری نے اسی میں بلایا ہے. پورا ساگر پیالے میں آ گیا. یہاں سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ خواجہ غریب نواز ایک پیالے میں انا ساگر کو کھینچ سکتے ہیں؟ تو ان کے دادا امام حسین نے دریائے فرات کو اپنے خیمے میں کیوں نہیں کھینچ لیا؟ بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹا، کئی بیٹوں کے بعد کے بیٹے خواجہ غریب نواز پانی کو کھینچ لیں، اور خواجہ غریب نواز کے والد کے والد کے والد کے والد، کئی والدی آبا و اجداد کے بعد سے پہلے امام حسین ایک قطرہ پانی نہ لائیں. تو میں نے کہا سمجھو دونوں الگ الگ ڈیوٹی پہ تھے. توجہ چاہوں گا، غریب نواز کی ڈیوٹی اور تھی، امام حسین کی ڈیوٹی اور. غریب نواز بھارت میں اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے اور امام حسین کربلا میں اسلام بچانے کے لیے آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. امام حسین نے اسلام کو بچایا، اسی بچے اسلام کو غریب نواز نے پھیلایا. اب سنو، پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے، بچانے کے لیے استقامت چاہیے. اور الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت پر استقامت بھاری ہے جیسے غریب نواز پر امام حسین بھاری ہے. امام حسین نگاہ رسول میں، امام حسین نگاہ رسول میں. اب میں رسول نماز میں ہیں، سجدے میں ہیں. بڑا پرفیکٹ سجدہ اگر دنیا میں کسی کا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یا ان کے مظہر اتم کا، ان کے مظاہر کا، ان کا پیکر، ان کی سنتوں کے پیکر کا ہے. اب رسول پاک سجدے میں ہیں، 10 انگلی کعبے کی طرف، ناک اور ماتھا زمین پر، گھٹنا دونوں زمین پر، پیچھے پیر کی 10 انگلیاں مڑی ہوئی. اس سچویشن میں ایسا بن جاتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ کہ پیٹھ پر اگر گلاس رکھ دو تو نہ گرے. ایسا موقع دیکھ کے امام حسین پیٹھ پر بیٹھ گئے. بہت بار سنا ہے جی. اور اس پر ہمارے بڑے بھائی شیخ الاسلام نے ایک شعر کہا ہے، سبت نبی ہے پشت نبی پر، سبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. اب پشت پر امام حسین سجدے میں رسول،
اب جب تک امام حسین پیٹھ پر بیٹھے رہے نبی نے سر نہیں اٹھایا کہ میں سر اٹھاؤں گا تو نواسا گر جائے گا، ہو سکتا ہے اس کو زخم آ جائے، ہلکی سی چوٹ خراش آ جائے، یہ بھی گوارا نہیں۔ اب جملہ دماغ میں آ رہا ہے، امام حسین کو گرانے کے لیے نبی نے سر نہیں اٹھایا، توجہ چاہوں گا، نبی نے سر نہیں اٹھایا امام حسین کو گرانے کے لیے، تو جو پیغمبر حسین کو گرانے کے لیے اپنا سر نہ اٹھائے وہ کب گوارا کرے گا کہ حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی سر اٹھائے؟ دوسرا جملہ عرض کر دوں اور بڑی بے باکی سے کہ میرے نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے، بولو بھائی کس کے لیے سجدہ کیا؟ سر جھکایا تھا خدا کے لیے اور نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے۔ اب اور چلو اور غور کرو اس پر، تھوڑی سی اور گہرائی میں چلو۔ نبی سجدے میں پڑھ کیا رہے تھے؟ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، 3 بار کہہ کے سر اٹھا سکتے تھے، 5 بار کہہ کے، 7 بار کہہ کے، لیکن جب امام حسین بیٹھ گئے گنتی بند۔ اب وہ گن نہیں رہے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، دل میں کیا سوچ رہے ہیں؟ ابھی بھی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے، ابھی بھی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، ابھی بھی پیٹھ پہ بیٹھے ہیں، دل میں ہے ابھی پیٹھ پہ بیٹھے ہیں، زبان سے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس وقت حالت کیا ہے؟ زبان سے سبحان ربی اللہ اور دل میں خیال حسین۔ گہرائی میں اترو، مصطفیٰ زبان سے کہہ رہے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، 20 بار ہوا کہ 40 بار ہوا کہ 50 بار ہوا، اللہ اس کا رسول جان گیا، کہتے چلے جا رہے سبحان ربی اللہ، دل میں سوچتے جا رہے ابھی بھی پیٹھ پہ ہے، ابھی بھی پیٹھ پہ ہے، ابھی بھی پیٹھ پہ ہے، ابھی بھی پیٹھ۔ تو زبان پر ذکر خدا، دل میں خیال حسین، کتنا قیمتی ہے حسین۔ ایک بات اور بولوں اور گہرائی میں تھوڑا سا اترو کہ جب ولی کھڑا ہوتا ہے تو دنیا بھول جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو خود کو بھول جاتا ہے، اور اس کے اور خدا کے بیچ جو پردے اڑ جاتے ہیں، حجابات اڑ جاتے ہیں، اور وہ ولی جو ہے قرب خاص میں ہوتا ہے۔ ابے تم سجدے میں خدا سے بہت قریب ہوتے ہو، اپنے پر خیال مت کرو، کیونکہ تم دنیا بھول نہیں پاتے، خود کو بھول نہیں پاتے۔ جس کو کھانسی نہیں آتی اسے بھی نماز میں آنے لگتی ہے، جو باہر نہیں چھینکتا وہ بھی نماز میں چھینکنے لگتا ہے، جس کو کھجلی نہیں ہوتی اس کو جماعت میں ہونے لگتی ہے۔ تم کیا سمجھو گے کہ سجدے میں کتنے پردے اڑ جاتے ہیں؟ تو جب ولی سجدے میں ہو تو خدا کے قریب ہو جاتا ہے، تو نبی جب سجدے میں ہو تو کہاں تک پہنچے؟ وہاں تک خیال حسین، کتنا قیمتی ہے حسین، کتنے عظیم ہے حسین۔ امام حسین خشت مبارک پر سے اتر گئے، 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، آدھا گھنٹہ، آئی ڈونٹ نو، مجھے پتا نہیں، مگر کافی دیر کے بعد اترے۔ جب بھی اترے میرے نبی نے نماز دہرایا نہیں، سجدہ سہوی نہیں کیا، نماز خرابی نہیں ہوئی، قانونی زبان میں بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا عمل نہیں ہوا۔ ہمیں تو عمل کثیر پر ڈانٹا جاتا ہے، اور پیغمبر مسلسل اللہ جانے کب تک امام حسین کو بچاتے رہے، اور جب امام حسین اتر گئے تو نماز پوری کر لی، دہرایا نہیں، سجدہ سہو نہیں کیا، نماز خراب نہیں ہوئی۔ اب اترولہ کے قرب و جوار میں سعد اللہ نگر کے آغوش میں رہنے والوں، گونڈا بستی بہرائچ فیض آباد کے علاقے کے رہنے والوں، کان کھول کے سنو، امام حسین اپنی تمام عظمتوں، رفتوں، بلندیوں، بلند پائیگیوں کے باوجود ہی
امتی ہیں، اپنی صداقت و عدالت و سخاوت و شجاعت و سیادت و امامت و خلافت و قیادت کے باوجود امتی ہیں، ذوالفقار حیدری کی دھار ہے مگر امتی ہیں، فاطمہ زہرا کی چادر کا وقار ہے مگر امتی ہیں، قوت بازو حیدر کرار ہیں مگر امتی ہیں، انتخاب پروردگار ہیں مگر امتی ہیں، میرے نبی کے دل کا قرار ہے مگر امتی ہیں۔ امام حسین امتی ہیں کہ نہیں؟ اب سنو، نبی نماز میں، امتی خیال میں، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی۔ پھر سنو، نبی نماز میں، امتی خیال میں، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی۔ تو ان نادانوں کا گریبان پکڑ کے پوچھو کہ امتی کے خیال سے جب نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔